بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک تفسیر نعیمی پارہ اول سورہ البقرہ تفسیر صوفیانہ۔ اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے میثاق کے دن بلا کہہ کر ہماری ربوبیت کا اقرار کیا اور بعد میں اپنے دل کے صاف آئینے کو اعمال بد سے اس قدر خراب کر لیا کہ وہ سیکل کے قابل نہ رہا، اور جنہوں نے اپنی نفیس ارواح کے پرندوں کو قالب کے پنجرے میں ہونے کے بعد پانچوں حواس کے روزنوں کے ذریعہ اس دنیا کو اس طرح دکھایا کہ وہ اپنے اصلی وطن کو بھول گئے، اور نفس اور شیطان کی صحبت میں روح کو ایسا مانوس کیا کہ وہ اپنے اس پرانے وطن کے دوستوں سے منہ موڑ بیٹھی۔ وہ لوگ اب اس قابل نہ رہے کہ وطن کو یاد کریں۔ صوفیہ کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ لفظ انسان انس سے بنا ہے، جس کے معنی ہے محبت۔ چونکہ انسان ہر انیس یعنی ساتھی کا اثر بہت جلد لیتا ہے، اس لیے اسے انسان کہتے ہیں۔ لہٰذا اگر انسان کے ساتھی اچھے ہوں گے تو انسان بھی اچھا رہے گا، اور برے ساتھیوں سے خود برا ہو جائے گا۔ انسان کو ناس بھی کہتے ہیں۔ ناس کے معنی ہے بھولنے والا۔ یہ بھی شیطان کی صحبت اور دنیا کے میدانوں میں آ کر اللہ کو بھول جاتے ہیں، اس لیے ان کو ناس کہا جاتا ہے۔ نیز صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ روح دو چیزوں کو دیکھتی ہے، ایک تو دنیا کو، دوسرے آخرت کو۔ دنیا کو دیکھنا آنکھ، ناک، کان وغیرہ روزنوں کے ذریعہ سے، اور آخرت کا دیکھنا خفیہ روزنوں سے ہے، جو انسان ہر وقت دنیا میں مشغول رہے گا، آخرکار آخرت کے روزن سب بند ہو جائیں گے، جس کو قرآن کریم فرما رہا ہے ام علی قلوب اقفالها۔ اعتراضات۔ پہلا اعتراض، جب حق تعالیٰ کے علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں گے تو ان کی تبلیغ سے کیا فائدہ؟ چاہیے تھا کہ ان کو تبلیغ بھی نہ کی جاتی۔ جواب، تبلیغ سے دو فائدے ہوئے، ایک تبلیغ کرنے والے کو، دوسرے اس کو جس کو تبلیغ کی جائے۔ یہاں ایک فائدہ فوت ہو چکا، مگر دوسرا فائدہ یعنی مبلغ کا ثواب باقی ہے، اس لیے تبلیغ بیکار نہ ہوئی۔ نیز اس تبلیغ کی وجہ سے قیامت کے دن اس کفار کا منہ بند ہو جائے گا اور وہ اپنی بے علمی کا عذر نہ کر سکیں گے۔ دوسرا اعتراض، جب رب کو خبر تھی کہ وہ ایمان نہ لائیں گے تو ان کو ہلاک کیوں نہ کر دیا، جیسے کہ قوم نوح علیہ السلام کو ان کے ایمان نہ لانے کی خبر دے کر ہلاک کر دیا گیا؟ جواب، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آپ کے ہوتے ہوئے عام عذاب الہی نہیں آتا، پہلے حق تعالیٰ کے جلال کا ظہور تھا، اور اب دنیا میں امن و امان کا دور دورہ ہے، جس پر قرآن کریم شاہد ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ تیسرا اعتراض، جب کہ ان کی تقدیر میں یہ آ چکا کہ وہ ایمان نہ لائیں گے تو اب چاہیے کہ انہیں کفر کی سزا نہ ملے، کیونکہ وہ اپنے اس کفر میں مجبور ہیں۔ جواب، اس سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ معترض تقدیر کی حقیقت نہیں سمجھا۔ تقدیر علم الہی کا نام ہے۔ اس علم میں جس طرح مجرم کا جرم داخل ہے، ایسے ہی اس کا اختیار بھی، یعنی حق تعالیٰ کو اس کے متعلق یہ علم ہوا کہ اس شخص کو ایمان لانے یا نہ لانے کا اختیار تو ہوگا، مگر یہ اپنی خوشی سے ایمان نہ لائے گا۔ جب یہ کفر اختیاری ہوا تو اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ چوتھا اعتراض، جب حق تعالیٰ نے ان کے کافر رہنے کی خبر دے دی تو ان کا مسلمان ہونا ناممکن ہو گیا، کیونکہ خدا کی خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی، تو ضروری ہوا کہ وہ اس کفر پر عذاب نہ پائیں گے۔ جواب، جس طرح کہ خداوند کریم کے جان لینے سے وہ کفر میں مجبور نہ ہوئے، اسی طرح حق تعالیٰ کی خبر دینے سے بھی وہ کفر پر مجبور نہ ہوں گے، کیونکہ خبر یہ دی گئی کہ وہ بخوشی کافر رہیں گے۔
اس خبر سے ان کا ارادہ سے کافر رہنا ضروری ہوا، اور اس ارادہ کی وجہ سے وہ مختار رہے۔ نیز یہ خبر ایسی ہے جیسے ایک طبیب کسی غافل مریض سے کہہ دے کہ تمہاری بیماری چوتھے درجے تک پہنچ چکی ہے، جس کا علاج ناممکن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو نے اپنی بیماری سے بے پرواہی کر کے اور بد پرہیزی کر کے اسے اتنا بڑھا لیا کہ وہ علاج کے قابل نہ رہی۔ اس میں قصور بیمار کا ہی ہوگا، نہ کہ طبیب کا۔ اسی طرح یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کفار نے اپنے کفر کو اس حد تک پہنچا دیا ہے اور وہ ان کے دل میں اس قدر مضبوط ہو چکا کہ اس کا نکلنا ناممکن، تو کفر کا اتنا قوی ہونا بھی ان کی اپنی ہی بے احتیاطیوں سے ہے۔ لہٰذا وہی مجرم ہیں، اور یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ کسی کی مخالفت معمولی درجہ کی ہوتی ہے لیکن بڑھتے بڑھتے عناد ذاتی بن جاتی ہے۔ پانچواں اعتراض، جن کے متعلق قرآن کریم میں یہ خبر دی جا چکی ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں گے، اب ان کا ایمان لانا کسی طرح ممکن نہ رہا، کیونکہ اب اگر وہ ایمان لائیں بھی تو اس آیت کو مانیں گے یا نہیں۔ اگر انکار کریں تو کافر، کیونکہ آیت کا انکار کفر ہے، اور اگر نہیں تو کافر، کیونکہ اس میں اپنے کو بے ایمان ماننا ہے۔ اس لیے اس آیت کا مضمون یہی ہے، اور اپنے کو بے ایمان ماننا بھی کفر ہے۔ اب بتاؤ ان کے لیے ذریعہ ایمان کیا رہا؟ اوروں کے لیے قرآن کریم کو ماننا ایمان ہے اور ان کے لیے کفر۔ جواب، اس قسم کے لوگ اگر ایمان لائیں تو اس آیت کو اس طرح مانیں گے کہ بعض لوگ ازلی کافر ہیں، نہ یہ کہ ہم، کیونکہ اس آیت کریمہ میں کسی کا نام لے کر یہ حکم نہیں لگایا گیا، اور اس آیت کے مضمون کو اسی طرح مان لینا یقیناً